अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम उर्दू के हिस्से जीम का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करेंगे, जो कि आप लोगों के पास 20 नंबर का आता है, जो कि हमारे पास है शायर की शायराना खुसूसियात यानी कि तबसरा। तो ये तबसरा हमारे पास ख्वाजा मीर दर्द के ऊपर है। तो आए अब बगैर वक्त को जाया किए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो उर्दू के अंदर आपके पास जो हिस्से जीम होता है वो होता है तफसीली सवालात के जवाबात, और उसके अंदर जो आपके पास पहला सवाल होता है वो होता है मुंदरज झेल में से किसी एक शायर की शायराना खुसूसियात तहरीर कीजिए। आपको टोटल 3 शायर दिए जाएंगे और आपने किसी एक शायर की शायराना खुसूसियात के ऊपर लिखना है, ठीक है। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ख्वाजा मीर दर्द की शायराना खुसूसियात को, ठीक है। अच्छा, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है तो बिल्कुल आपने इसी तरीके से लिखना है। आप इस पूरी शायराना खुसूसियत को बहुत अच्छे से याद करेंगे और जैसा मैंने लिखा है आप बिल्कुल वैसा ही पेपर में लिख कर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से बीच में हेडिंग डालनी है ख्वाजा मीर दर्द। उसके बाद आपने एक छोटी हेडिंग डालनी है जिसमें आपने लिखना है तारुफ़े शायर, क्योंकि सबसे पहले तारुफ बताना है ना आपने शायर का, उसके बाद आप कलाम की खुसूसियात शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, जब तारुफ़े शायर बता देंगे फिर अगर आप शेर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक शेर लिखेंगे, वरना आप आ जाएंगे पॉइंट के ऊपर, यानी कि कलाम की नुमाया खुसूसियात की आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये सवाल आपके पास 20 नंबर का आता है तो आपने बिल्कुल इसको बहुत खूबसूरत तरीके से चेकर को पेश करना है ताकि वो आपको आराम से नंबर दे, ठीक है। अगर आप बिल्कुल इसी तरीके से लिख कर आएंगे तो इंशाल्लाह चेकर जो है वो आपको पूरे के पूरे नंबर देगा, ठीक है। अब मैं आपको साथ साथ पढ़ती हुई जाऊंगी और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से पेन से लिखना है आपको मैं सब बताती जाऊंगी, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने तारुफ़े शायर की हेडिंग डालनी है और फिर आपने लिखना है सैयद ख्वाजा मीर नाम और दर्द तखल्लुस था। आप उर्दू अदब में सूफी शायर के नाम से जाने जाते हैं। आपके वालिद का नाम मोहम्मद नासिर अंदलीब था। आप दिल्ली में पैदा हुए। आपके वालिद एक गोशे नशीन बुजुर्ग और सूफी शायर थे। आपकी तालीम भी उसी दीनी माहौल में हुई। इब्तदा में आपने फौज की मुलाजमत की, लेकिन वालिद के हुक्म से मुलाजमत छोड़कर गोशा नशीन हो गए और वालिद के इंतकाल के बाद उनके जानशीन हो गए। अब इसका असर इनकी शायरी पर भी पड़ा। इसी वजह से उन्होंने शायरी में तसव्वुफाना ख्यालात को जगह दी, ठीक है। तो ये वाला जो दरमियान का पूरा मटेरियल होगा ये आप किससे लिखेंगे, ब्लू पेन से। याद रखिएगा पेपर में कभी भी ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, ना ही कोई ऐसे वैसे पेन का इस्तेमाल करना, ठीक है। यानी कि आपने ध्यान रखना है बोर्ड के अंदर जितना भी आप लिखेंगे वो तमाम का तमाम ब्लू इंक पेन से लिखेंगे। और आप जो हेडिंगें डालेंगे वो आपने पॉइंटर से नहीं डालनी बल्कि कट मार्कर से डालनी है, ठीक है। तो आपने बोर्ड के अंदर दोनों कट मार्कर लेके जाने हैं, ब्लैक भी और ब्लू भी, ठीक है। उन दोनों कट मार्कर का ही इस्तेमाल आपने करना है। अच्छा, तो अब याद रखिएगा ये मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े। मैंने इसके अंदर बहुत ज्यादा आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया है ताकि आपको मुश्किल ना हो, क्योंकि मुझे पता है नोट्स वगैरह में, ठीक है, बहुत मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल है। फर्स्ट ईयर की चाहे वो बच्चे हो या सेकंड ईयर को, उन बच्चों को ही शदीद किस्म का मुश्किल लगता है, तभी मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसान सा पेश किया ताकि आप इसको आराम से याद कर लें, ठीक है। अगर आप याद कर लेंगे इसको तो इंशाल्लाह चेकर आपको पूरे नंबर देगा, ठीक है। मैंने बहुत ही आसान अल्फाज का इसके अंदर इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब आप हेडिंग डालेंगे कलाम की खुसूसियात और आप साथ में एक लाइन लिखेंगे कि दर्द के कलाम की अहम खुसूसियात मंदरजा झेल हैं। अब मैंने इसके अंदर टोटल 10 हेडिंग्स लिखी हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है 20 नंबर का सवाल है तो कम से कम 10 हेडिंग तो होना। हाँ, याद रखिए मैंने तारुफ़े शायर को और लास्ट यानी कि इख्तितामिया को नहीं गिना है, मतलब उसको भी मिला ले तो आपके पास टोटल 12 हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो आपने तमाम की तमाम हेडिंग लिखकर आनी है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जो पहली हेडिंग है वो है तसव्वुफ। तसव्वुफ सूफियत से निकला है जिसका मतलब है अल्लाह तबारक व तआला का इश्क। दर्द वो पहले शायर है जिन्होंने इसे फन बनाया। दर्द ने तसव्वुफ के बारे में आज तक जो कहा है वो किसी ने भी नहीं कहा। इनकी अजमत तो ये है कि इनको सूफी शायर के नाम से जाना जाता है।
تصوف کے عقائد اور مسائل کو انہوں نے نہ صرف بیان کیا ہے بلکہ ان کی شاعری کا لب و لہجہ بھی صوفیانہ ہے۔ مثال کے طور پہ اب آپ نے شعر لکھنا ہے، یاد رکھیں آپ نے ہر ہیڈنگ کے اندر ایک شعر لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو چیک کا نمبر نہیں دے گا اگر آپ نے شعر میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کری، ٹھیک ہے۔ ہر ہیڈنگ میں شعر لکھنا ہے اور دھیان سے رکھیں آپ کا جو شعر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ تصوف کا شعر ہے تو آپ اس کو قناعت پسندی کے اندر نہیں لکھ سکتے، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، ٹارگٹ پیپر والی ویڈیو کے اندر کہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ جو ہیڈنگ ڈال رہے ہیں کہ وہ عشق حقیقی کی ڈال رہے ہیں تو آپ نے جو شعر لکھنا ہے وہ بھی عشق حقیقی سے ریلیٹڈ ہی لکھنا ہے۔ اگر آپ ہیڈنگ سادگی کی ڈالیں گے تو آپ کا شعر بھی سادگی والا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو شعر بہت اچھے طریقے سے یاد کریے گا۔ اب ہمارے پاس جو نیکسٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے قناعت پسندی۔ درد مصائب زندگی پر میر کی طرح روئے نہیں اور نہ ہی تلخی و یاس سے کام لیا، جبکہ زمانے کی ہلاکت خیزیوں کے سامنے تو بڑے سے بڑے ثابت قدم بھی ہار گئے، لیکن درد نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اپنے دور کے واقعات کے اشارات بھی بہت کم کیے ہیں، انہوں نے درد و غم کو اپنی فطرت اور سینے میں سمو لیا۔ اب آپ نے شعر لکھنا ہے، درد و دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی تیسری ہیڈنگ کے اوپر جو کہ ہمارے پاس ہے دنیا کی بے ثباتی۔ خواجہ میر درد چونکہ صوفی شاعر ہیں لہٰذا ان کا دل خالق حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عشق سے سرشار ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے اس امر کو یقینی بنایا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، اصل ٹھکانہ تو آخرت ہے۔ ان کی شاعری میں جا بجا دنیا کی حقیقت اور بے ثباتی کا تذکرہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ اب ہمارے پاس جو چوتھی ہیڈنگ ہے وہ ہے سوز و گداز۔ خواجہ میر درد کے کلام میں سوز و گداز کثرت سے پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں سوز و گداز کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کی مشکلات اور مسائل کو بھی کثرت سے موضوع بنایا ہے۔ سوز و گداز شاعری کی اصل روح سمجھی جاتی ہے، اس کے بغیر تو شاعری نامکمل ہے۔ ایک جگہ تو انہوں نے زندگی کو طوفان ہی کہہ ڈالا۔ مثال کے طور پہ آپ ذرا دیکھیں، اب زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب آپ کے پاس جو پانچویں ہیڈنگ ہے وہ ہے رنگ تغزل۔ درد کے کلام میں ایسے اشعار کی کمی نہیں ہے جس میں عشقیہ رنگ موجود نہ ہو۔ انہوں نے حسن و عشق کو بہت خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے۔ خواجہ میر درد نے ایک طرف تو تصوف کے گلاب کو مہکایا ہے تو دوسری طرف رنگ تغزل سے پورے باغ کو مہکا دیا ہے۔ مطلب نا خواجہ میر درد نے دونوں طرح کی شاعری کی ہے، عشق حقیقی کی بھی اور عشق مجازی کی بھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے عشق کے بارے میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے عشق کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے حسن و عشق کو نہایت پاکیزہ انداز میں بیان کیا ہے۔ خواجہ میر درد کی شاعری میں عشق مجازی بھی کثرت سے موجود ہے کیونکہ عشق مجازی عشق حقیقی تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کوئی بھی انسان عشق مجازی کے بغیر عشق حقیقی تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب آپ نے شعر لکھنا ہے جو کہ آپ نے درمیان میں لکھنا ہے، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اب چلتے ہیں ہم ذرا اپنی چھٹی ہیڈنگ کے اوپر جو کہ ہمارے پاس ہے بلاغت۔ ایک اچھا شاعر نا وہ ہوتا ہے جس کی شاعری نا پڑھنے والا آسانی سے اور فوراً سمجھ جائے۔ اس کے لیے زبان و بیان پر قدرت کی ضرورت ہوتی ہے اور خواجہ میر درد اس خوبی سے مالا مال ہیں۔ انہیں زبان و بیان پر قدرت یعنی کہ مہارت حاصل ہے، انہیں الفاظ کے چناؤ پر بھی عبور حاصل ہے۔ ان کی شاعری نا پڑھنے والا فوری طور پر سمجھ جاتا ہے بلکہ اس میں موجود پیغام کو بھی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے۔ اب آپ بیچ میں ایک شعر لکھیں گے، ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، ان دنوں کچھ عجب ہے میرا حال، دیکھتا کچھ ہوں دھیان میں کچھ ہے۔ اب ہمارے پاس جو ساتویں ہیڈنگ ہے وہ ہے موسیقیت و ترنم۔ درد ایک خشک مزاج صوفی شاعر نہیں ہے بلکہ وہ فنون لطیفہ سے آشنا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ترنم و موسیقیت کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ انہیں موسیقیت سے گہرا لگاؤ ہے، اس وجہ سے ان کی شاعری موسیقیت کی دھن پر پورا اترتی ہے۔ سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا۔ اب ہمارے پاس آئے گی آٹھویں ہیڈنگ جو کہ ہمارے پاس ہے امتزاج مجاز و حقیقت۔ خواجہ میر درد کی شاعری کی خوبی نا یہ بھی ہے کہ ان کی شاعری
عشق مزاجی اور عشق حقیقی کے رنگ سے ہم آہنگ ہے۔ جب کوئی قاری ان کی شاعری کو پڑھتا ہے تو اسے ان اشعار میں سے عشق مجازی اور عشق حقیقی کو الگ کرنا مشکل عمل لگتا ہے۔ ان کے اشعار میں عشق حقیقی اور عشق مزاجی کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ جی کی جی میں رہی بات نہ ہونے پائی، جی کی جی میں رہی بات نہ ہونے پائی، حیف ہے ان سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ اب ہمارے پاس آتی ہے نویں ہیڈنگ جو کہ ہمارے پاس ہے یکسانیت۔ خواجہ میر درد کے کلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے خیالات، تصورات اور تخلیقات میں شروع سے لے کر آخر تک یکسانیت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے اپنے الفاظوں کو طنز و مزاح، تنقید اور جھوٹی تعریفوں سے گندا نہیں کیا، بلکہ ان کی شاعری میں پاکیزگی کا رنگ نمایاں ہے۔ اب آپ ایک شعر لکھیں گے جو کہ ہمارے پاس ہے، تا قیامت نہیں مٹنے کا دل عالم سے، درد ہم اپنے عوض چھوڑے جاتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آتی ہے لاسٹ ہیڈنگ یعنی کہ 10ویں، رمز و کنایا۔ رمز و کنایا کے استعمال میں درد کو کمال حاصل ہے۔ رمز و کنایا شاعری کی روح اور غزلوں کی جان سمجھی جاتی ہے۔ اس سے اشعار کی تاثیر اور معنویت کا لطف والا ہو جاتا ہے۔ درد کی غزلوں کے یہ اشعار رمز و کنایا کے بہترین استعمال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سوسوں طرح سے مر دیکھا۔ اب ہم لکھتے ہیں آخری یعنی کہ ناقدین کی آرا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے لازمی 3 تو ناقدین کی آرا لازمی لکھنی ہے، ٹھیک ہے، 2 مت کریے گا، 3 لازمی، اوکے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں رام بابو سکینہ جو کہ کہتے ہیں درد اردو شاعری کے تاج کا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ اب ہمارے پاس دوسرے نمبر پہ آتے ہیں میر حسن، وہ کہتے ہیں درد آسمان سخن کے خورشید ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں مرزا علی خان جو کہ فرماتے ہیں درد کا دیوان اگرچہ مختصر ہے لیکن سراپائے درد و اثر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارے پاس یہ جو لانگ سوال ہے یہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اچھا اب ایک بات یاد رکھیے گا، اگر پیپر میں آپ کے پاس ٹائم کم ہو، کیونکہ ظاہر بات ہے جو سیکشن سی ہے یعنی کہ حصہ جی آپ اس کو سب سے آخر میں کریں گے، کیونکہ پیپر بہت شدید قسم کا اردو کا پیپر جو ہے وہ لیندی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہو تو آپ کیا کریں گے، جتنا بھی مٹیریل لکھا ہوا ہے نا اس کو کم کر سکتے ہیں، شیئر کٹ نہیں کرنے، نہ آپ نے ہیڈنگز کٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہیڈنگیں پوری لکھنی ہے، ٹائم کم ہے اس کے اندر جو مٹیریل ہے اسے کم کر دے، لیکن نہ تو شیئر کٹ ہوگا نہ ہیڈنگ کٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو جو کچھ سمجھایا ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ابھی بھی کچھ پوچھنا ہے نا تو آپ کمنٹ سیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں، اور اب ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔